میں چوکیداری کرتا تھا۔ میرے پاس ایک ٹارچ، ایک سیٹی اور ایک سائیکل ہوتی تھی۔ میں اس پر 2 محلوں میں پھرتا اور سیٹی بجاتا تھا۔ اس سے لوگوں کو کچھ تسلی ہوتی کہ کوئی نگرانی کر رہا ہے، اور میں مہینے بعد ان سے کچھ پیسے وصول کر لیا کرتا تھا۔ میری گزر بسر ایسے ہی ہوتی تھی۔ اس رات کی ڈیوٹی کے دوران میرا ٹاکرا بہت بار بہت سی مافوق الفطرت چیزوں سے ہوتا تھا۔ یہ چیزیں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی۔ ان کا پسندیدہ مقام درخت، غیر آباد گھر، بسیدہ عمارات وغیرہ ہوتا تھا۔ یہ آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہیں سے بھی اچانک نمودار ہونا پسند کرتی تھی۔ ایسی ہی ایک رات تھی۔ میں نے اپنی سائیکل روکی کیونکہ اس کی چین اتر گئی تھی۔ یہ ایک غیر آباد گھر تھا جس کی مالکن کچھ سال پہلے مر گئی تھی۔ چین ٹھیک کرتے ہوئے میری نظر پڑی تو کوئی کھڑکی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے اور وہ نوکیلے دانت نکال کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا یہ وہی مری ہوئی عورت ہے۔ منظر بہت بھیانک تھا۔ میرے جیسا تجربہ کار شخص کانپ گیا۔ میں نے نظر ہٹا لی۔ چین ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب ہاتھ کانپ رہے تھے، اس لیے کام نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کی، جلدی سے چین ٹھیک کی اور بالکل دوبارہ ادھر نہیں دیکھا، اور سائیکل چلاتے ہوئے وہاں سے کچھ دور نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں حواس بحال ہو گئے۔ میں نے سیٹی بجانی شروع کر دی۔ اس محلے سے چکر مکمل ہو گیا تھا۔ اب میں دوسرے محلے کی طرف نکل گیا۔ دوسرے محلے میں ایک چھوٹا سا پارک تھا۔ اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ دروازہ رات کو بند ہوتا تھا۔ چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ تھا جو لکڑی کی باڑ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں سائیکل سے اترا اور اسے بند کرنے لگا۔ دیکھا درخت کی موٹی سی تقریباً 10-12 فٹ اونچی شاخ پر وہی عورت لیٹی ہے۔ اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے، اس کے بازو بھی زمین تک پہنچے تھے۔ وہ اپنے بالوں سے کھیل رہی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا اور اس منظر کا خوف دگنا چگنا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا۔ واپس مڑا، دل پورے جسم میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے پارک کا دروازہ بند کیا اور سائیکل پر پارک سے دور نکل گیا اور آباد گھروں کے پاس جا کر اپنی سانسیں برابر کی۔ ہم سب کزن ایک شادی کے لیے اکٹھے تھے۔ جب سب تھک ہار کر سو جاتے تو ہم چھت پر جا کر ساری رات گپیں لگاتے اور تاش وغیرہ کھیلتے۔ ایک ایسے ہی دن ہم رات کے 1 بجے چھت پر گئے۔ چھوٹے گھروں کی چھتیں بہت اونچی ہوتی ہیں اور سارے گھر چھت سے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ ہم نے چھت پر جا کر تاش کھیلنا شروع کر دیا۔ ایک بلی ہمارے پاس ادھر ادھر پھرنے لگی۔ کسی نے توجہ نہیں دی۔ بلی کا چھت پر ہونا نارمل تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ میری گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں کچھ حیران ہوا۔ سب نے مذاق کیا، لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی پسند آ گئے ہو۔ میں نے اس پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ میں ڈر گیا۔ میں نے اس کو پیچھے کر دیا۔ سب نے کہا پالتو ہے شاید، اسی لیے ایسا کر رہی ہے۔ جب میں نے اسے پیچھے کیا تو بلی نے مجھے دیکھا، جیسے ناراض ہو گئی ہے، اور دیوار پر چڑھ گئی۔ وہ بالکل کالے رنگ کی بلی تھی جس کی آنکھیں سبز تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر دیوار سے دوسری طرف پھلانگ گئی۔ مجھے عجیب سنسنی سی محسوس ہوئی، مگر میں سر جھٹک کر اپنی گیم میں مشغول ہو گیا۔ اچانک چین چین کی آوازیں آنے لگی۔ ہم سب نے سنی۔ ہم سب دوستوں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو دوسرے گھر کی چھت پر ایک لوہے کا جھولا تھا اور اس پر ایک بچی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر بال ایسے پڑے تھے کہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا منہ کس طرف ہے۔ وہ آہستہ آہستہ جھولا لے رہی تھی اور جھولا مسلسل چین چین کی آوازیں نکال رہا تھا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ رات کے 3 بجے یہ بچی جھولا لے رہی ہے، بڑی عجیب سی بات تھی۔ ایک دوست نے آواز لگائی، بیٹے اس وقت اوپر کیا کر رہی ہو؟ جاؤ سو جاؤ شاباش۔ اس نے جواب نہیں دیا، ایسے سر ہلایا کہ بال چہرے سے ہٹے۔ اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل اس بلی جیسی سبز تھی اور اس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا۔ کسی کو سمجھ آئی ہو یا نہ آئی ہو، مگر مجھے لگا کہ یہ وہی بلی ہے۔ میں وہاں سے ہٹ کر نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ دوست میری طرف متوجہ ہو گئے۔
چین چین کی آوازیں آنی بند ہو گئیں اور دیوار پر وہی بلی آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ نانی اماں کی نانی سے یہ کہانی مجھ تک پہنچی اور اب یہ آپ کو پہنچانے لگی ہوں۔ اس وقت علاقے اتنے گنجان آباد نہیں ہوا کرتے تھے، راتوں کو کم لوگ باہر نکلتے، چوری ڈکیتی کا خطرہ بہت کم ہوتا تھا۔ ایسی ہی ایک رات تھی، میں اور میری جٹھانی گھر سے کچھ دور ایک دور پرے کے رشتہ دار کے گھر اس کی عیادت کو گئے تھے۔ شام سے رات ہو گئی، رات کا پہلا پہر ہی تھا، ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اس وقت زیادہ تر لوگ پیدل ہی سفر کرتے تھے، اس لیے ہم دونوں بھی پیدل ہی نکلے۔ سڑک سنسان تھی، اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ ہمارے راستے میں کوئی بھی بازار نہیں تھا، اس لیے لوگ اور بھی کم تھے۔ ہم نے گلیوں سے گزر کر گھر جانے کا ارادہ کیا۔ سردیوں کے دن تھے اور راتوں کو دھند ہو جایا کرتی تھی۔ ہلکی ہلکی دھند اترنی شروع ہو گئی تھی۔ ایک گلی سے ایک عورت نکل کر ہمارے آگے آگے چلنے لگی۔ وہ کوئی 10 فٹ ہم سے آگے ہوگی۔ اس نے اچانک ہماری ہی زبان میں اونچا اونچا گانا گانا شروع کر دیا۔ ہم کچھ حیران ہوئے مگر ہم پیچھے چلتے رہے۔ پھر اس نے آہستہ چلنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہم اس کے کچھ قریب ہو گئے۔ ہم بے دھیانی میں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اچانک میری جٹھانی نے دیکھا کہ اس کے پاؤں پیچھے کی طرف ہیں۔ اس نے مجھے دکھایا۔ ہم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں روکی۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ کرتے، وہ ایک اندھیری گلی میں مڑ کر غائب ہو گئی۔